بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم اکٹھے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ گورننس کی بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ حالات کافی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. پہلے ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کی، پبلک ایڈمنسٹریشن کے بعد نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کی، نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کے بعد نیو پبلک مینجمنٹ کی بات ہوئی، نیو پبلک مینجمنٹ کے بعد ہم نے گورننس کی بات کی، اور اس کے بعد آج ہم ای گورننس کی بات کریں گے. ای گورننس ہے کیا؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم آج کا ایجنڈا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پریویو آف دی پریویس لیکچر ہے، تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں. واٹ از ای گورنمنٹ؟ ای گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے کام کیا ہیں، اس کا پرویو کیا ہے، وائی وی نیڈ این ای گورنمنٹ، یہ بھی آج کے ہمارے موضوع میں شامل ہے. ایشوز کیا ہیں ای گورنمنٹ میں، اور وہ کون سے ایسے 7 پرنسپلز ہیں جو ای گورنمنٹ کو آپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد چینج کا ایک ماڈل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ بھی ان بٹوین ہی ڈسکس ہوگا. جب ہم پرنسپلز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو اس میں ظاہر ہے چینج کا بھی ایک پرنسپل آئے گا، اور جب چینج کا پرنسپل آئے گا تو ہم پھر اس میں ADKAR ایڈ کار ماڈل آف چینج، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو جناب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایسنس آف گڈ گورننس، اس لیے کہ ہم گورننس کی ہی بات کر رہے تھے اور گورننس سے ہی ہم آگے چل رہے ہیں. اس کے جو 3 مختلف ایشوز ہیں اس کے اندر، یا ایسنس کہہ لیں آپ نے. سب سے پہلا ہے لیسٹ گورننس. بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہر چیز تھوپنے کی کوشش کرے، اس سے بہتر ہے کہ ہم گورننس کو تھوڑا سا ریلیکسڈ کر دیں، ڈی ریگولرائز کر دیں، اس کی رائٹ سائزنگ کر دیں اور پارٹنرشپس میں آ جائیں. ہم گورننس میں بھی اس کی بات کرتے رہے ہیں کہ گورننس میں بھی ہم پارٹنرشپ کی بات کرتے رہے ہیں. رائٹ سائزنگ کی بات اس وقت نہیں ہوئی. رائٹ سائزنگ کی بات اس لیے نہیں ہوئی کہ جب ہم ای گورنمنٹ میں آئیں گے، جب ہم الیکٹرانک گورنمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کسی ایک پورٹل کے اوپر کسی ایک سینٹر جو آپ بنائیں گے، اس سینٹر میں بیٹھ کے وہ سارے کام ہو رہے ہوں گے، اور وہ کام جن کے لیے آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رائٹ سائزنگ کی طرف آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے 2 کانسیپٹس ہیں، ڈاؤن سائزنگ کا اور رائٹ سائزنگ کا. جب کوئی بھی آرگنائزیشن ٹرموائل میں ہوتی ہے تو وہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف چلی جاتی ہے، وہ لوگوں کو کم کر دیتی ہے اور اپنے آپریشنز تھوڑے سے کم کر دیتی ہے. ان کا جو پیریفری ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب حالات بہتر ہوں گے، جب مارکیٹ میں ان کی پروڈکٹ بہتر بکے گی تو وہ پھر واپس لوگوں کو لینا شروع کر دیں گے. اور دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ رائٹ سائزنگ کا ہے. رائٹ سائزنگ کا مطلب یہ ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں آپٹیمل لوگوں کی مقدار ہونی چاہیے، تعداد ہونی چاہیے. اگر وہ آپٹیمل لیول سے ہم آگے چلے جائیں گے تو جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں یا جو سروس ہم دے رہے ہیں وہ مہنگی ہو جائے گی. اگر اس سے کم پہ چلے جائیں گے تو ہم اس کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس کانسیپٹ کو ہم رائٹ سائزنگ کہتے ہیں. دوسرا اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ بھی گورننس کا ہی جو کانسیپٹ ہے، کسٹمر سینٹرک گورننس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پالیسی کو دیکھ کے کام نہیں کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی ڈیمانڈز کو دیکھ کے کام کرنا ہے. ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا، اور ہماری ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ سروس سینٹرسٹی پہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو سینٹر آف
एक्टिविटी है या हमारा जो फोकस है वो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे होना चाहिए फॉर द कॉमन गुड। एफिशिएंसी, जाहिर है जितना एफिशिएंटली हम कोई काम करेंगे उतना उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी और उतना ही वो हमें कॉस्ट भी कम करेगा। और ज्वाइंट अप गवर्नमेंट, इससे पहले पार्टनरशिप्स का जिक्र भी आ चुका है कि हम पार्टनरशिप्स करें, लेकिन यहां पर ये थोड़े से मुख्तलिफ पैराए में आया है। जब कस्टमर को हम अपने ट्रस्ट में ले लेते हैं और उसके साथ मिलजुल के काम करना शुरू करते हैं तो बाज़ का वो वॉलंटरीली भी अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो वॉलंटरीली ना भी करें तो कोई ना कोई कॉज तो ऐसा है जिसके लिए वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, तो इसको हम ज्वाइंट अप गवर्नमेंट का नाम देते हैं। जो तीसरा एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का, दैट इज पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। उसमें पहली बात तो यह है कि इंक्लूजन दोनों तरह से, हम खुद भी उसमें अपने आप को इंक्लूड करें, हम बाहर से बैठ के तमाशा देखने वालों में से ना हूं, हम अपने आप को उसके अंदर इंक्लूड करें। और उसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोगों को भी उसके अंदर इंक्लूड करें, उनको एतमाद में लें, उनको मोटिवेट करें कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर काम करें। कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क चाहिए आपको कम्युनिकेशन का, ताकि आप लोगों तक आपकी खबरें पहुंचती रहें, बातें पहुंचती रहें, जो काम आप कर रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती रहे। और जब अवेयरनेस क्रिएट होती रहेगी और आप उनकी कम्युनिकेशन को भी सीरियसली ले रहे होंगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। वो बॉन्ड जब क्रिएट होगा तो आप पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की तरफ कदम उठा रहे होंगे। उसका एडवांटेज ये होगा कि आप मिलजुल के कम्युनिटी के साथ काम करने के काबिल हो जाएंगे। और तीसरी चीज है कंसल्टेशन, अगेन बोथ वेज। कंसल्टेशन हम भी दें, हम उनको बताएं कि ये काम जो हम कर रहे हैं इसके फवायद क्या हैं, और उधर से भी जो फीडबैक हमें मिले कि जनाब इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ये प्रोजेक्ट हमें सक्सेसफुल होता नजर नहीं आ रहा। और अगर ये सक्सेसफुल हो भी जाता है तो वो सक्सेस हो सकता है आपके मानों में सक्सेस हो, क्योंकि सक्सेस इज ए वेरी रिलेटिव वर्ड। हो सकता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये समझ रही हो कि हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया, लेकिन दूसरे लोग ये समझ रहे हों कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसलिए ये कंसल्टेटिव रोल जो है ये भी गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा है कि हम पार्टिसिपेट करवाएं, लोगों से कहें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो हमारे साथ मिलके प्रोजेक्ट्स करें। अब हम आ जाते हैं ई गवर्नमेंट की तरफ। ई गवर्नमेंट है क्या? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एफिशिएंट, कन्वीनियंट and transparent services to the citizens and businesses through information and communication technology, जिसको हम ICT का नाम देते हैं, कि ICT के थ्रू हम अपने प्रोसीजर्स को इस तरह ट्रांसफॉर्म करें। इसलिए हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को इस तरह ट्रांसफॉर्म करें कि वो एफिशिएंट भी हो जाए, उस तक अप्रोच कन्वीनियंट हो जाए, और उसके साथ साथ उसके जितने भी काम हैं, वो जितने ऑपरेशंस कर रही है वो सारे के सारे, वो जितने प्रोजेक्ट्स कर रही है वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हों, सब लोगों को पता चल रहा हो कि ये प्रोजेक्ट जो था ये इतना अप्रूव हुआ था, इतनी उसके ऊपर लागत आनी थी, ये काम हम कर रहे हैं। और ई गवर्नमेंट, जब आप अपनी गवर्नमेंट का एक पोर्टल बना देते हैं और उस पोर्टल के ऊपर वो सारे प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग और उसके साथ एक लफ्ज़ है ट्रैकिंग, वो सारी आप दे देते हैं, डिटेल्स आपने सारी उसके अंदर दे दी। और अब आपने कहा कि आप अगर ये ट्रैक करना चाहें कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, इसने कब खत्म होना है, ये अब किस स्टेज पर है और उसकी डिलीवरेंस कैसी है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की जाए। अब ई गवर्नमेंट क्या नहीं है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। मैं भी जब अपने दोस्तों के साथ कई दफा इस बात को डिस्कस करता था तो मुझे इन चीजों का एहसास नहीं था कि ये ई गवर्नमेंट नहीं है। मेरा तो ख्याल ये था कि ठीक है, जो भी नेट पर आ जाता है वो ई गवर्नमेंट है,
لیکن اس کے بعد جب دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا جو آئی سی ٹی کے بہت انلائٹنڈ لوگ ہیں جو پریکٹیکلی اس کے اندر کام کر رہے ہیں، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کچھ فیکٹس بتائے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ ای گورنمنٹ، یہ جو کمپیوٹرز اور ویب سائٹس ہیں، صرف اس کا نام ای گورنمنٹ نہیں ہے، الیکٹرانک موڈ ضرور ہے وہ، لیکن وہ ای گورنمنٹ نہیں ہے۔ ای گورنمنٹ کیا ہے؟ املگمیشن آف آل کمپیوٹرز، ویب سائٹ، سٹیزنز اینڈ بزنسز which translate the overall policy framework into the implementation process and ultimately deliver a particular service۔ صرف کمپیوٹر یا ویب سائٹ علیحدہ علیحدہ وہ ای گورنمنٹ نہیں ہے، سٹیزن اور بزنس وہ بھی ای گورنمنٹ نہیں ہے، اور اگر ہم کوئی چیز ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے، اور ٹرانسفارمنگ بھی جو ہے وہ بھی ای گورنمنٹ نہیں ہے۔ یہ گورننس ضرور ہے، یہ گورنمنٹ کے کام ضرور ہیں، یہ اچھی گورننس میں ہمارے کام ضرور آتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ اٹ سیلف ای گورنمنٹ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب جو لیڈنگ نیشنز ہیں جس طرح امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، یہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں، ذرا اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ای گورنمنٹ کے تھرو کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ انٹریکٹیو پبلک سروسز، انہوں نے پبلک سروسز کو انٹریکٹیو بنا دیا ہے، ٹو وے ٹریفک بنا دیا ہے، لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس کے اندر پٹ ان کر رہے ہیں، اور اس طرح ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ پبلک پروکیورمنٹس، جتنی بھی پبلک پروکیورمنٹس ہو رہی ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی شو کرنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو اپنی سائٹ پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، اور اگر اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چیلنج کر دیں۔ پبلک انٹرنیٹ ایکسیس پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ ان پوائنٹس کو ایکسیس کر سکیں اور وہاں سے اپنے مطلب کی انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکیں۔ براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی دے دی گئی ہے تاکہ لوگوں نے اگر کوئی فائلز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اگر کوئی فیچرز ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اگر کوئی سنیپ شاٹس ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں جو کہ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ بھی کر سکیں۔ انٹر آپریٹیبلٹی، اگر وہ اس میں کوئی پٹ ان کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بھی کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اس بات کا استحقاق ہونا چاہیے، ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس میں اپنا ان پٹ ڈال سکیں۔ کلچر اینڈ ٹورزم، کلچر اینڈ ٹورزم کو بھی انہوں نے بہت حد تک ای گورنمنٹ کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر انہوں نے 2 گیسٹ رومز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ گیسٹ رومز آکوپائڈ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی وہ گیسٹ روم پرماننٹلی کرائے پر نہیں دیے۔ اب ہوتا کیا ہے، دیر از اے پورٹل، جو کہ میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں اس ملک میں حالانکہ حالات بڑے خراب ہیں، لیکن انہوں نے ایک پورٹل بنا دی ہوئی ہے ایجپٹ میں، اور وہاں پر لوگ اس پورٹل کے تھرو ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہاں پر کون سی اکاموڈیشن اویلیبل ہے۔ میں اگر سپوز میں ایجپٹ سے اگر اسلام آباد آتا ہوں، یا میں امریکہ سے اسلام آباد آتا ہوں، یا میں رشیا سے اسلام آباد آتا ہوں، یا میں افغانستان سے اسلام آباد آتا ہوں، تو کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر مجھے ایک گھر جیسا ماحول مل سکے گا، مجھے ایک گیسٹ روم مل جائے، میں نے 8-10 دن کے لیے 15 دن کے لیے وہاں پر رہنا ہے، اور وہ میری پہنچ میں بھی ہو۔ ظاہر ہے ایک بڑے ہوٹل میں جب آپ جائیں گے تو ہوٹل والے تو بہت زیادہ چارجز لیتے ہیں، اور یہ جو گھروں والے ہیں یہ تھوڑے سے کم چارجز لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کلچر اینڈ ٹورزم کو بڑھانے کا، جس میں لوگ آٹومیٹکلی پارٹیسپیٹو ہو گئے نا۔ اب آپ کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، پی ٹی ڈی سی، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، وہ کتنے گیسٹ ہاؤسز بنا لے گی؟ پاسبل نہیں ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ گیسٹ ہاؤسز بنانے، لیکن اگر وہ لوگوں کو اس طرح انوالو کر لے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے، لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے اگر اسلام آباد میں رہنا ہے یا فار دیٹ میٹر سوات میں رہنا ہے، یا انہوں نے مظفر آباد سے آگے کہیں کیرن جانا ہے، یا انہوں نے کیل سیکٹر میں کہیں جانا ہے، تو کیا وہاں پر کوئی ایسا گھر ہے جہاں پر جا کے ہم 8-10 دن کے لیے رہ سکیں؟ ہم پوری فیملی ہیں، یا 2 دوست ہیں، یا 3 لوگ ہیں، ہم وہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے ٹورزم کو اور اپنے کلچر کو اس طرح فروغ دے سکتے ہیں۔
सिक्योर G2G कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जो है उसको उन्होंने सिक्योर कर लिया हुआ है। दो बहुत सारी चीजें विकीलीक्स जिस तरह आना शुरू हो गया था कि सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन के बावजूद बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे कि चूंकि इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, हमने इसलिए ये एक अच्छा सिस्टम जो है उसको लेना ही नहीं है, इंप्लीमेंट ही नहीं करना, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इज ई गवर्नमेंट ऑलवेज बेस्ड ऑन इंटरनेट? नो, नॉट नेसेसरली। बहुत सारी चीजें ई गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अच्छा, मैं भी ये समझता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, इंटरनेट के थ्रू ही अब ई गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट कर सकती है या ई गवर्नेंस हो सकती है, लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं है। द फॉलोइंग फॉर्म्स आर आल्सो ई गवर्नमेंट, मसलन योर टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स, मोबाइल, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ट्रैकिंग सिस्टम, और उसके साथ साथ RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। बायोमेट्रिक्स, ये जिस तरह अंगूठों का इस्तेमाल होता है, उंगली का, आप किसी जगह पर गए, आपने वहां पर अपना अंगूठा रखा और उससे दरवाजा खुल गया, ये बायोमेट्रिक्स है। और उसके साथ साथ स्मार्ट कार्ड्स, ये भी एक तरीका है कि आप स्मार्ट कार्ड्स पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गए। आपको पता है इस बात का? नादरा जो है वो स्मार्ट कार्ड्स बना रहा है। उस स्मार्ट कार्ड के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपके पास लाइसेंस अगर है तो आपने वो लाइसेंस कहां से बनवाया था, अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं तो वो कितने बैंक अकाउंट्स हैं और वो कौन कौन से बैंक में वो अकाउंट्स हैं, और बाकी आपकी क्वालिफिकेशंस उसके अंदर मौजूद हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपने और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द स्मार्ट कार्ड। नॉन ऑनलाइन एंड ऑनलाइन ई वोटिंग, आपको पता होगा कि ई वोटिंग क्या है। आजकल नादरा और इलेक्शन कमीशन भी एक ऐसी ही मशीन के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में नादरा के चेयरमैन का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने एक ऐसी मशीन इजाद कर ली है जो पोर्टेबल है और जहां पर ई वोटिंग हो सकती है। आप कहीं दूर बैठे हैं, पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठे हैं, आप वहां से अपना वोट जो है वो दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप कराची में हैं, आपका वोट इस्लामाबाद में बना हुआ है और आपको समझ ही नहीं आ रही, वोट आप देना भी चाहते हैं। वोट देना भी चाहिए, ये हमारी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर आएं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें भी फैसिलिटेट किया जाए। तो ई गवर्नमेंट जो है वो ई वोटिंग के जरिए हमें फैसिलिटेट भी कर रही है। टीवी एंड रेडियो बेस्ड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज से आप शायद वाकिफ हों जो कि टीवी और रेडियो बेस्ड हैं या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उससे फायदा ये होता है कि लोग जो हैं वो आपके साथ कमिटेड रहते हैं। अब फर्क क्या है ई गवर्नेंट में और ई गवर्नेंस में? फर्क क्या है? बहुत सारे लोग उसको सिनोनिमसली लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ई गवर्नमेंट जो है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करते चले जा रहे हैं, उसके कामों को। जैसे हम थियरीज की बात कर रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, फिर गवर्नेंस, फिर ई गवर्नेंस, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड फंक्शंस, आप मॉडर्नाइज करते चले जाते हैं। बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म्स, आपने जो चीज डिलीवर करनी है, जो प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उनके लिए बेहतर मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। एंड सिटीजंस आर recipients. Citizens are only taken as the recipients of that information and that's it. On the other hand, जब हम ई गवर्नेंस की या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करते हैं तो दैट इज ए डिसीजनल प्रोसेस, सारे का सारा एक प्रोसेस जो है वो पूरा एनकैम्पस करता है ना। हम स्ट्रेटजी अगर हमने ये वाली बनाई है तो इसके पीछे क्या क्या चीजें थी, मसलन इसके पीछे आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या था, और उसके बाद पॉलिसी बनने के बाद या स्ट्रेटजी बनने के बाद अब इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, इंप्लीमेंट करने के बाद इसका इवैल्यूएशन कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, इस पर फीडबैक कहां से आएगी, ये सारी चीजें जो हैं ये डिसीजनल प्रोसेस का हिस्सा हैं। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
communication technology for wider participation of citizens, and citizens are taken as participants. उनको recipients नहीं समझा जाता कि ठीक है ये information हमने आपको दे दी, that's it, अब आप कुछ नहीं कर सकते. They are participants. They will get the information and they'll come back to you. They'll give you the feedback whether this particular program is good for them or not. What are the problems in that program? Whether this program is being implemented rightly or not. And if they say no, there are certain problems, you can always look into it, that what is the problem. So that is a two-way process. In e-government case, it was a one-way process, one-way traffic. The e-governance makes you to get the citizens in your fold, make them participate, motivate them to participate. ये एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट टू कस्टमर की. अब आपको याद होगा कि हमने पहले कहा कि पहले जो एक सिटीजन था उसको शुरू में एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता था, एक गुलाम के तौर पर लिया जाता था. फिर उसके बाद जब हालात चेंज हुए तो हमने उसके साथ साथ हमने कहा जी ये सिटीजन है. और सिटीजन कौन सा था? ओनली रिसिपिएंट सिटीजन. फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, हमें इसको कस्टमर या क्लाइंट कहना है. और जब हम इस स्टेज पर आए तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट सर्विसेज का ये जो मॉडल है ये गवर्नमेंट टू कस्टमर है. बच्चा पैदा हुआ, जब वो पैदा होता है तो जाहिर है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसकी हेल्थ केयर का इंतजाम किया जाता है. एंड देन व्हेन ही और शी ग्रोज अप, उसकी स्कूलिंग, उसकी एडमिशंस, उसकी रजिस्ट्रेशंस, उसके स्कॉलरशिप्स, वो ई लर्निंग कैसे करेगा, उसके लिए लैब्स कहाँ से आएंगी, लैब कितनी एलैबोरेट किस्म की लैब्स जो हैं बनाई जाएंगी. देन एग्जाम्स, पूरा प्रोसेस एग्जाम्स का, ये सारा जो है ये आप ई गवर्नमेंट के थ्रू या ई सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ई सर्विसेज कर रही हैं, मैं भी यहां पर बैठा ई सर्विस कर रहा हूं. आप देखिए, आप मुझसे काफी दूर बैठे हैं, उसके बावजूद वी आर नियर रादर, इसलिए कि हम ठीक है अभी ये वन वे प्रोसेस है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम डिस्कशन बोर्ड्स शुरू करेंगे, जब डिस्कशंस होंगी, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इकट्ठे होंगे, तो ये यूनिवर्सिटी टू कस्टमर का एक मॉडल होगा. इस तरह गवर्नमेंट टू कस्टमर का ये मॉडल है. अच्छा जी, बच्चा जब बड़ा हो गया, अब जाहिर है उसको नौकरी की भी जरूरत है. उसने पढ़ लिख लिया, आपने उसको पढ़ा दिया, अच्छा खासा पढ़ा दिया. पढ़ाने के बाद अब वो स्किल्स जो उसने एक्वायर की हैं, उन स्किल्स को आपने यूटिलाइज भी तो करना है. फिर आप उसको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का बताते हैं ई सर्विसेज के थ्रू ही कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है. ई सर्विसेज के थ्रू ही आप एट टाइम्स आप उसका इंटरव्यू भी करते हैं, और ई सर्विसेज के थ्रू ही आप उसको कम्युनिकेट भी करते हैं कि यू हैव बीन सिलेक्टेड आर अदरवाइज. व्हीकल रजिस्ट्रेशन ई सर्विस बिल्कुल हो सकती है. दो अभी यहां पर इतना ज्यादा उसका नहीं हुआ, लेकिन ये काम शुरू हो गया है. मसलन ई सर्विस का तो मैं आपको नहीं कहता, लेकिन ई लाइसेंस वाला काम थोड़ा सा शुरू हो गया है. पंजाब गवर्नमेंट ने ई लाइसेंसिंग के ऊपर थोड़ा सा ये काम शुरू किया है. ड्राइवर्स लाइसेंस, जैसे मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था कि ये भी ई सर्विसेज का हिस्सा है. पासपोर्ट, वीजा हमारे यहां पर भी मुमकिन नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगा. फिर उसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं. फैमिली पर्सन से अब हम फैमिली पर आ गए. फैमिली को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जाहिर है अब एग्रीकल्चर है, लैंड रिकॉर्ड है, मैंने खुराक भी तो खानी है, मेरी फैमिली ने भी खुराक खानी है. उस खुराक का बंदोबस्त कहां से होगा? और अगर 18 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उन सब की खुराक का बंदोबस्त कैसे होगा? ये सारे एग्रीकल्चर अगर आप ई सर्विसेज कर देते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पर उसका पता चलना शुरू हो जाता है. लैंड रिकॉर्ड, आपने सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिए, अब हर बंदे की वहां तक एक्सेस है, तो फिर उसमें करप्शन के चांसेस
कम होते चले जाएंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, टैक्सेस हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं और म्यूनिसिपलिटी सर्विसेज हैं। ये सारी की सारी जो हैं ये फैमिली के लिए ज़रूरी हैं, और अगर मैं किसी रिमोट जगह पर बैठा हूं और मेरे लिए हर जगह पर जाके ये काम करना मुमकिन नहीं है तो मैं ई सर्विसेज के थ्रू इसका फ़ायदा उठा लूँगा। फैमिली के बाद जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, या फॉर दैट मैटर वो लोग जो गवर्नमेंट के इदारों में ही काम कर रहे हैं, वो उन्होंने रिटायर भी तो होना है, ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज भी उस वक्त होंगी, और उन फैमिलीज को उन्होंने किसी ना किसी तरह से फैसिलिटेट भी करना है गवर्नमेंट ने, तो वो ई सर्विसेज के थ्रू भी किया जा सकता है। पेंशन्स ई सर्विस के थ्रू मिल सकती हैं कि मैं ई सर्विस के थ्रू पता कर लूं कि मेरा पेंशन रिकॉर्ड कहां पर है, बैंक में मेरी पेंशन आ गई है या नहीं आई, और मैं उसको बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर सकता हूं, यानी ई सर्विस के थ्रू ही, इलेक्ट्रॉनिकली ही मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। इस तरह हेल्थ केयर है, उसके ऊपर भी ई सर्विसेज मौजूद हैं, और डेथ सर्टिफिकेट्स दे कैन आल्सो बी इश्यूड थ्रू दी ई सर्विसेज। अब गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात आ जाए, हम एक लेवल ऊपर आ गए। पहले हमने गवर्नमेंट टू कस्टमर की बात की, अभी हम गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात की। वो लोग जो हमारे पार्टनर्स हैं किसी ना किसी हवाले से, जब हमने उनके साथ मिलकर काम करना है, चाहे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो ई सर्विसेज हम प्लान कर सकते हैं उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस ई सर्विसेज। मसलन एक प्रोजेक्ट है, वो आपने शुरू करना है, उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क सारे का सारा आपने बना लिया, उसका आपने एक प्रोफाइल बना लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रोफाइल। जब आपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल बना लिया तो आपने वो सारे स्टेक होल्डर्स, वो सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म्स जो आपके साथ इस काम में आपकी मदद कर रहे थे, आपने वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल उनको ईमेल कर दिया, या आपने अपनी जो पोर्टल है उसके ऊपर रख दिया। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए था वो भी सारे का सारा आपने डिक्लेयर कर दिया। जो आपको स्टेट की सपोर्ट चाहिए थी उसके अंदर, या स्टेट ने जो सपोर्ट उसके अंदर अपनी रखी हुई थी कि इतनी फंडिंग हम देंगे, वो फंडिंग भी आपने वहां पर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जब आपने एक्सप्लोर किया, बहुत सारे लोग जब आपके साथ आ गए, अब आपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टार्ट भी कर दिया। अब देखिए कितना फायदा हो जाता है, बजाय इसके कि जो लोग जिनके साथ आपने डिस्कशंस करनी हैं, जिनके साथ आपने बैठ के प्लान्स बनाने हैं, जिनके साथ आपने एग्जीक्यूशन प्लान्स बनाने हैं, फिर जिनके साथ आपने इवैल्यूएशन कंट्रोल के सिस्टम्स तय करने हैं, वो बार बार आपके पास आते जाते रहेंगे, तो खर्च भी ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और एफिशिएंसी भी हो सकता है उससे कम हो जाए। तो ये सारे काम आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। अप्रूवल्स भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल गई, परमिशंस भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल गई, और वो सारी रजिस्ट्रेशंस जो आप करना चाह रहे थे वो भी आप ई सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये देखिए कि एक और रिटर्न्स हैं, टैक्सेस हैं, परमिट्स हैं जो कि आपने मुख्तलिफ बॉडीज को इशू करने हैं, और कंप्लायंस है। ये सारे के सारे जो हैं ये ऑपरेशंस का हिस्सा हैं। आपने जब ऑपरेशंस शुरू कर दिए तो उनके रिटर्न्स, उन पे टैक्सेस, जो परमिट्स चाहिए थे क्या वो हैं, अगर नहीं है तो आपने ई परमिट्स भी इशू कर दिए, और फिर उसके बाद आपने कंप्लायंस भी ई सर्विस के थ्रू लेनी शुरू कर दी। उसके बाद आपने उसको एक्सपैंड जब करना, एक प्रोजेक्ट था आपने इसको अब एक्सपैंड करना है। जब आपने एक्सपैंड करना है तो आपको फिर अप्रूवल चाहिए होंगी या परमिशन चाहिए होंगी, या फॉर दैट मैटर सपोज आपका 6 महीने का ये प्लान था, किसी वजह से अब वो 7वें महीने में चला गया है और आपको लगता है कि ये 8वें महीने तक जाके खत्म होगा, तो फिर आपको उसके लिए परमिशन चाहिए होंगी, आपको उनके लिए अप्रूवल चाहिए होंगी, वो आप इलेक्ट्रॉनिकली ले सकते हैं, और या इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने बिजनेसेस जो हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं उनको दे सकते हैं। और फाइनली कंप्लायंस, वो सारी कंप्लायंस जो क्लोजर से रिलेट करती है। जब आपने एक प्रोजेक्ट को क्लोज करना होता है तो वो सारी अप्रूवल्स जो उसकी क्लोजर के लिए चाहिए कि आपने वो काम कर लिया, मुकम्मल कर लिया। जब आप मुकम्मल करते हैं तो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लगाते हैं उसके साथ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे साथ लगा देते हैं। ये हो जाती है कंप्लायंस, और फिर आपको उसकी अप्रूवल मिल जाती है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट हमारा टर्मिनेट हो गया है, खत्म हो गया है, लेट्स वाई फॉर
another project. Benefits کیا ہیں جی ای گورنمنٹ کے؟ نمبر 1 law and policy making. E-government can be a catalyst for legal reforms, wider and faster dissemination of laws, faster and better formulation of policies. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم نے کوئی لا امینڈ کرنا ہے یا ہم نے اس کی ڈسامینیشن ہی کرنی ہے فار دیٹ میٹر، ہم نے ایک لا بنا دیا، اب اس لا کو ہم نے ڈسامینیٹ کرنا ہے، تو الیکٹرانکلی ہم کتنی جلدی ہم اپنے پورٹل پہ رکھتے ہیں کہ یہ لا اپروو ہو گیا ہے، آئندہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے مطابق کام کریں گے، تو سب لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جائے گی. فاسٹر اینڈ بیٹر فارمولیشن آف پالیسیز، وہ لوگ جو بار بار سفر کر کے آپ تک آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لمبی چوڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ ساری ڈسکشنز جو ہیں اب آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ویڈیو کانفرنس بلا لی، اس کے اوپر سارے بیٹھ گئے، آپ نے جتنے پرابلمس تھے آپ نے ان کو تھریش کیا، اور تھریش کرنے کے بعد آپ نے وہ ساری پالیسیز جو تھیں فارمولیٹ کر کے آپ نے اپنے پورٹل پہ ڈال دی کہ لیں جناب یہ پالیسی تیار ہو گئی ہے. بیٹر ریگولیشنز، رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ اسپیڈ اپ ہو جائے گی. ٹیکسیشن، بیٹر ریونیو آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہمارے جو ایف پی آر ہے، ایف پی آر نے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور ہم اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ ہم الیکٹرانکلی اب سبمٹ کرتے ہیں. ہمیں کسی جگہ پر جا کر پورے فارمز، وہ 14 15 16 فارمز فل کر کے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، میں نے ای گورنمنٹ کا، ای سروس کا وہ پورٹل کھول لیا جس میں ایف پی آر نے مجھ سے ٹیکس ریٹرنز کا کہا ہے. میں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز کے جتنے ثبوت تھے وہ سارے اپنے پاس رکھ لیے، اور میں نے اس کے اندر وہ جو انفارمیشن تھی وہ میں نے ایک دفعہ ڈال دی. میں نے کلک کیا، انفارمیشن ساری کی ساری چلی گئی. میں بھی ہیسل سے بچ گیا، گورنمنٹ بھی ہیسل سے بچ گئی، اور ٹائم دونوں طرف بچ گیا. اس سے کاسٹ بھی کم ہو گئی اور ہیسل بھی کم ہو گئی. انوائرمنٹل ریگولیشنز ہیں، ان کی کمپلائنس بہتر ہو سکتی ہے جب ہم ای سروسز کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن اینڈ پولیس، مور ٹرانسپیرنسی، اس میں بھی ٹرانسپیرنسی زیادہ آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بیٹر امیج، کاسٹ کٹنگ، بیٹر ٹارگیٹنگ آف بینیفٹس اینڈ کنٹرول آف کرپشن میں بھی مدد ملے گی. اس میں کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری انہیبیشنز ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ مور ایفیشینٹ سروسز کیسے آئیں گی جو کہ سٹیزنز کو یا بزنسز کو فائدہ پہنچا سکیں گی. یہ بیٹر امیج ہم اپنا کیسے بنائیں گے، کاسٹ کٹنگ کیسے کریں گے، کنٹرول کیسے ہوگی کرپشن. مگر یہ ممکن ہے، اور دنیا میں جہاں پر ای گورنمنٹ جو ہے وہ فل فلیجڈ کام کر رہی ہے، وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں ان کو نیب کر لیا گیا ہے، ٹیک کیئر ان کی کر لی گئی ہے. بزنس کو اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے گورنمنٹ کو تو اس کے بینیفٹ ہو گئے، لیکن بزنس کو اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ انکریزڈ ویلوسٹی آف بزنس. آپ زیادہ تیزی سے وہ کام کر سکتے ہیں. آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے، اگر آپ کو لاہور سے اسلام آباد آنا پڑے ایک میٹنگ کے لیے، آپ صبح وہاں سے چلیں، 5 گھنٹے کا سفر کریں، یہاں پر آئیں، میٹنگز کریں، شام کو یہاں سے جائیں، تھکے ہارے جائیں گے، اور ایک دن میں سوائے اس میٹنگ کے ہو سکتا ہے جس کا رزلٹ بھی نہ نکلے، آپ نے کچھ اور تو نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ وہیں بیٹھے ہیں، آپ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، بیچ میں میٹنگ آ گئی، آپ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو ہی وہ میٹنگ اٹینڈ کی. اس میٹنگ میں جو بھی ڈیلیبریشنز ہونی تھیں، جو بھی کنٹمپلیشن ہونی تھی، جو بھی ڈسکشنز ہونی تھی، وہ ساری کی ساری آپ نے وہاں پر کر لی. آپ کا ٹائم بھی بچ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2-3 کام اور بھی کر لیے. ایز آف ڈوئنگ بزنس ود گورنمنٹ، کیونکہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گئی ہے، بزنس کو اس سے بھی ایڈوانٹیج ہو جائے گا. بیٹر انویسٹمنٹ کلائمیٹ، ای سروسز کے ساتھ یا ای گورنمنٹ کی ای سروسز کے ساتھ آپ کو انویسٹمنٹ کلائمیٹ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا. ٹرانسپیرنسی بہرحال آنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ جب چیزیں اوپن ہوں گی، ہر ایک کی ایکسیس میں ہوں گی. ہم سب کے پاس کمپیوٹرز ہیں، ہم سب کے پاس آلموسٹ انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی موجود ہے. تو جب ہم اس سارے کے سارے پروجیکٹس کو دیکھنا شروع کریں گے تو الٹیمیٹلی اس میں ٹرانسپیرنسی آنا شروع ہو جائے گی. بینیفٹس ٹو سٹیزنس، کاسٹ اینڈ ٹائم سیونگس، اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. سرٹینٹی ان گیٹنگ سروسز، آپ سرٹن ہوں گے کہ چونکہ
یہ سروس ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا پورٹل جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بیٹر کوالٹی آف لائف, ایز آف ایکسیس آف انفارمیشن, آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ایزی ہو جائے گی اور ملٹیپل ڈلیوری چینلز آپ کے پاس آ جائیں گے بجائے ایک چینل کے. آپ خط کو کوریئر بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو عام ڈاک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں, آپ کسی بندے کو بھی دے سکتے ہیں کہ یار تم جب 3-4 دن بعد فلان جگہ جاؤ گے تو یہ میرا خط لیتے جانا, اور آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. پاسبلٹی آف سیلف سروس, ٹائم ول بی کمنگ جب بہت ساری چیزیں ہم سیلف سروس سے کریں گے. ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی ایک بہت بڑا اسٹور ہے فار دیٹ میٹر, وہ آپ کو وہ ساری سروسز جو اس کے پاس ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ ساری سروسز میرے پاس اویلیبل ہیں. آپ کو اس میں سے ایک پرٹیکولر سروس یا ایک پرٹیکولر پروڈکٹ چاہیے, آپ اس پروڈکٹ کو کلک کرتے ہیں, اس کی پرائس آ جائے گی. آپ اپنا کارڈ کا نمبر انہیں دیتے ہیں, سویپ کرتے ہیں, تو آپ کے آٹومیٹکلی کریڈٹ کارڈ سے پیسے منتقل ہو جاتے ہیں اور اگلے دن پتا چلتا ہے جناب آپ کے پاس وہ پروڈکٹ پہنچ بھی گئی ہے. آتے ہیں اب 7 پرنسپلز کی طرف, ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. پرنسپل نمبر 1, ای گورنمنٹ از اباؤٹ ٹرانسفارمیشن. اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع بھی ٹرانسفارمیشن سے کیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو ہم اسی بارے میں اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ 3 انگریڈینٹس میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, لیکن ایک ایک کر کے. سب سے پہلے ہے ڈپارٹمنٹ سینٹرک اپروچ. یہ پہلے تھی, جب ہم ٹرانسفارم کر آئے ای گورنمنٹ کی طرف آ گئے تو ہماری اپروچ کیا ہوگی, کسٹمر سینٹرک ہو گئی. پروسیس اورینٹڈ تھے پہلے ہم, جب اس سے پہلے کام کر رہے تھے تو ہم پروسیس اورینٹڈ تھے, اور اب ہم کیا ہو گئے, سروس اورینٹڈ ہو گئے. اس کے علاوہ پہلے ہم آؤٹ پٹ بیسڈ اسسمنٹ کی بات کرتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم گورننس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ آؤٹ پٹ ہیز بین ٹرانسفارمڈ انٹو آؤٹ کمز. تو آؤٹ کم بیسڈ اسسمنٹ ہونا شروع ہوگی. اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں آج ہی ہم ایک جگہ بات کر رہے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم. میں نے کہا جی آؤٹ پٹ تو یہ ہے کہ مجھے آپ نے کہا کہ آج کے دن کی پوری سمری لکھ دو کہ آج تم نے کیا کام کیا. میں نے ان کو بتایا جی کہ آج میں صبح 9 بجے آفس آیا, 9:30 بجے سی بی آر میں یا ایف پی آر میں ایک میٹنگ تھی, میں نے وہ اٹینڈ کی. اس کے بعد میں بی او آئی چلا گیا, بی او آئی میں ایک میٹنگ تھی, میں نے وہ اٹینڈ کی. واپسی پر ایک اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں مجھے کام تھا, اور وہاں پر بھی یہی ہمارے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ کام تھا, میں نے وہ کیا. اس کے بعد میں یو ایس ایڈ کے آفس چلا گیا, وہاں پر جو یو ایس ای ایف پی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشنل فنڈ پروگرام جو ہے فار پاکستان, میں وہاں چلا گیا, وہاں پر میٹنگ کی, اور اس کے بعد میں واپس آفس میں آ گیا. اس وقت تک 3:30 بج چکے تھے. میں نے آ کے ان سب کی رپورٹ لکھی کہ میٹنگ ہوئی, میٹنگ ہوئی, میٹنگ ہوئی, میٹنگ ہوئی, میٹنگ ہوئی, دیٹس اٹ. تو کہنے لگے پھر, تو میں نے کہا سر میں نے آؤٹ پٹ تو آپ کو بتا دی نا کہ آج کے دن کی آؤٹ پٹ کیا ہے. کہنے لگے ہاں بالکل بتا دی. میں نے کہا آؤٹ کم کیا ہے؟ کوئی بھی آؤٹ کم نہیں ہے. ریزلٹ کیا نکلا, اس میٹنگ سے ہوا کیا؟ صرف میٹنگز کر کے میں واپس آ گیا, میں نے کوئی کنکریٹ کام کیا, میں نے اس سے کوئی ایسا کام کیا جو کہ آج کے دن کے لیے میرے آفس کے لیے فائدہ مند ہو, بینیفیشل ہو؟ ناٹ ایٹ آل. آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. سو دیٹ واز دی آؤٹ پٹ اینڈ دس از دی آؤٹ کم. دین ڈپارٹمنٹل ویو. پہلے ہمیشہ ہم ڈپارٹمنٹل ویو لیتے تھے, اور وہ ڈپارٹمنٹل ویو یہی ہوتا تھا کہ چونکہ یہ ہم نے پالیسی بنائی ہے, ہم اس کے آنر ہیں, ہم نے یہ پالیسی بالکل ٹھیک بنائی ہے اور ہم اس کو خود ہی امپلیمنٹ کریں گے. بٹ ناؤ اٹ از این انٹیگریٹڈ ویو. ہم لوگوں کے کمنٹس بھی اس کے اوپر لیتے ہیں, ان کی فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, ان کو اپنے ڈیسیژن میکنگ میں شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد پرائورٹائز کرتے ہیں کہ ہم نے پبلک گڈ کا یا کامن گڈ کا کون سا کام پہلے کرنا ہے, کون سا بعد میں کرنا ہے, اور اس کو کس طرح کرنا ہے. ایشوز ان ٹرانسفارمیشن, ڈگری آف ٹرانسفارمیشن, چینج مینجمنٹ, ایکسٹرنل موٹیویشن,
ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ اینڈ اویئرنیس اینڈ کمیونیکیشن، یہ ایشوز ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں. ڈگری آف ٹرانسفارمیشن، کس ڈگری سے یہ چینج ہونی چاہیے؟ چینج تو بہت ابرپٹلی آ رہی ہے، تو کیا ہم ابرپٹلی اپنے آپ کو چینج کرنے کے قابل ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود دیر شوڈ بی اے ڈگری آف ٹرانسفارمیشن، اور وہ کمپیٹیبل ہونی چاہیے دوسری دنیا کے ساتھ. دوسرے ملک جس طرح ترقی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں، جو ان کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. چینج مینجمنٹ، ہاؤ وی آر ڈیلنگ ود دا چینج، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ٹرانسفارمیشن میں. ایکسٹرنل موٹیویشن، کیا ہمارے پاس واقعی کوئی ایکسٹرنل موٹیویشن ہے یا نہیں ہے؟ جب تک ایکسٹرنل موٹیویشن نہیں ہوگی، وہ بھی بدل گیا، وہ بھی بدل گیا، وہ بھی بدل گیا، فلاں ملک میں اتنی ترقی ہوگی، فلاں ملک میں اتنی ترقی ہوگی، ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، تو ہم آٹومیٹکلی اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کتنا، یہ ایک ایشو ہے. ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ، بہت سارے کیسز میں آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ نہیں ملتی. جب آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ نہیں ملتی تو بھی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ موجود ہو. جتنا ٹاپ مینجمنٹ ہمیں زیادہ سپورٹ کرے گی، اتنا بہتر طریقے سے ہم ٹرانسفارم کریں گے. اب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسی وقت ہو سکتی ہے. ٹریننگز کب ہو سکتی ہیں؟ جب ٹاپ مینجمنٹ خود اس کے بارے میں عمل کرے اس کے اوپر، اور اس کے بارے میں انفارمیٹو ہو، اس کے بارے میں پیشنیٹ ہو کہ ہاں واقعی ہم نے یہ ٹریننگز کروانی ہیں. ادروائز اٹ ول ناٹ بی پاسبل single handedly or for a particular department to transform itself until unless the top management is not involved in the process of transformation. Awareness and communication. اب یہ بھی ایک ٹرکی میٹر ہے. How we have to create the awareness, number one, and how much awareness we should create. جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا، ہم اس وقت تک کسی نہ کسی پرابلم میں پھنسے رہیں گے، سمجھ نہیں آئے گی ہمیں، ایک ڈولڈرم میں رہیں گے ہم. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ایشو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے. واٹ ٹو بی کمیونیکیٹڈ اینڈ واٹ از ناٹ ٹو بی کمیونیکیٹڈ. یہ چیزیں ابھی بھی ایشوز ہیں، پرٹیکولرلی ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یہ ایشوز ہیں، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ان کو کیٹر کر لیا ہے. ہم لوگ ابھی اس کو کیٹر نہیں کر پائے. پرنسپل نمبر 2، ای گورنمنٹ ریکوائرز اے ہولسٹک اپروچ. اب ہولسٹک اپروچ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. نمبر 1، پروسیس ریفارمز مینجمنٹ. یہ پہلا ایریا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروسیسز ہیں ہم ان کو ریفارم کریں، ہم ان کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. دوسرا ایریا ریسورس مینجمنٹ. جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں. پروکیورمنٹ مینیجر. جب ہم پروکیورمنٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بات کی تھی الیکٹرانک پروکیورمنٹ کی، تو وہ اسی لیے کی تھی کہ ہم پروکیورمنٹ کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے مینج کر سکیں. اور ظاہر ہے جب ٹرانسپیرنٹ ہوگا سسٹم، ہمیں پتا ہوگا کہ لوگوں کو بھی پتا چلتا رہے گا کہ ہم نے پروکیورمنٹس کیسے کی ہیں، تو ہم اس کی مینجمنٹ بہتر طریقے سے کر لیں گے. ٹیکنالوجی مینجمنٹ، چینج مینجمنٹ، پروگرام مینجمنٹ اینڈ الٹیمیٹلی نالج مینجمنٹ. یہ 7 ایریاز ہیں ای مینجمنٹ کے یا گڈ گورننس کے آپ کہہ لیں، جس میں ہمیں اپنا ان پٹ ڈالنا ہے تاکہ ہم اس سے ٹرانسفارمیشن کو آگے لے کے چلیں. 4 پلرز آف ای گورنمنٹ. 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی وہ ہے پیپل. اس کے بعد اس کے پروسیسز، جو بھی پروسیسز آپ نے کرنے ہیں. پھر آ جائے گی ٹیکنالوجی جس کے تھرو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور ریسورسز جو کہ آپ کو ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے. اچھا جی، یہ ماڈل آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ 6C ماڈل آف امپلیمنٹیشن کیا کہتا ہے. یہ کون سی 6
C's ہیں جن سے ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. نمبر 1 کانٹینٹس. ہمارے پاس کانٹینٹس موجود ہونے چاہیے کہ اس پرٹیکولر پروگرام کے یا اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے کانٹینٹس کیا ہیں. نمبر 2 کیپیسٹی. اب جو کانٹینٹس ہیں, جو کام ہم نے اس میں کرنے ہیں, جو کام ہم نے اس میں لکھے ہیں, جو کام ہم نے اس میں فارمولیٹ کیے ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی بھی تو ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی تو ہم یہ کام کیسے کر سکیں گے. کنیکٹیوٹی. ہم ای گورننس کی اور ای گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہماری نیٹورکنگ ہونی چاہیے نا. کیپٹل. ہمارے پاس فائنینسز اویلیبل ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس کیپٹل اویلیبل نہیں ہوگا, ہم نے کہا جی یہ کام شروع کر دیں, اور جب پوچھا جائے فنڈنگ تو وہ کہیں جی فنڈنگ تو ابھی نہیں آئی لیکن کام شروع کر دیں, تو کیا کام شروع ہو سکتا ہے؟ کوشچن ڈز ناٹ رائز. سٹیزن انٹرفیس. کہ آپ نے سٹیزنز کے ساتھ انٹرفیس رکھنا ہے, ان کے ساتھ آپ نے چونکہ کلیبوریٹ کرنا ہے اس لیے وہ انٹرفیسنگ ضروری ہے. اور سائبر لا, کہ وہ لاز جو کہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کہ ای سروسز کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کہ جتنی بھی دنیا بھر کی ای سروسز ہیں ان کے لیے کچھ لاز ہیں, وہ لاز بھی ہمیں ایڈہیئر کرنے ہی کرنے ہیں. فرنٹ اینڈ ورسز بیک اینڈ, اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. یہ ہمارا فرنٹ اینڈ ہے, ظاہر ہے لوگ ہمارے فرنٹ اینڈ ہیں اور بیک اینڈ پہ ہماری سروسز ہیں. ایشوز ان اڈاپٹنگ اے ہولسٹک اپروچ. ایشوز کیا ہیں؟ لیک آف اپریسیشن آف دا نیڈ فار ہولسٹک اپروچ. ابھی تک لوگوں نے اس کو اکنالج کرنا شروع نہیں کیا, ابھی تک لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کرنا شروع نہیں کیا. وقت آئے گا جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے اور اس سے چیزیں واقعی بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گی, اس سے کام بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گے. کمپلیکسٹی ان پروجیکٹ ڈیولپمنٹ. ابھی فی الحال ہولسٹک اپروچ کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں پرابلمز آ رہی ہیں. اٹ از اسٹل ٹیکنگ ٹائم, اور یہ جو ٹائم ٹیکنگ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئے گا. لیک آف ایکسپرٹیز ان اڈاپٹنگ ہولسٹک اپروچ. ہمارے پاس وہ ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں, وہ پروفیشنلز نہیں ہیں جو کہ اس ہولسٹک اپروچ کو اڈاپٹ کر سکیں اور اڈاپٹ کر کے اس کو پراپر طریقے سے ڈلیور کر سکیں. لیک آف پیشنس. لیک آف پیشنس تو ایز اے نیشن ہم میں ہے نا کہ ہم لوگ تھوڑے سے امپیشنٹ ہیں. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انتظار نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بھی چیز, کوئی بھی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے تو لیٹ اٹ رن فار اے وائل, پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھنا شروع کریں گے کہ واقعی یہ کوئی ڈفرینس کریٹ کر رہی ہے یا نہیں. لیکن ہم فوری طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی اوور نائٹ سارے کے سارے کام ہو جانے چاہیے اور سارے اکٹھے ہو جانے چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم ان کو پرائورٹائز کر لیں اور اس کاموں کو اس پرائورٹی کے مطابق حل کرنا شروع کر دیں. پرنسپل نمبر 3, ای گورنمنٹ ریکوائرز us to overcome a number of challenges like number 1 process challenges, lack of process models, status quoism. ہم اسٹیٹس کو پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, جو کام جس طرح چل رہا ہے اسی طرح ہونے دو یار, اس لیے کہ اس کو ٹرانسفارم کرنے میں محنت خرچ ہوتی ہے, انٹلیکچوئل بھی, فزیکل بھی اور ٹائم کی بھی. پور لیگل فریم ورکس. بہت سارے فریم ورکس اس قسم کے ہیں جو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم ٹرانسفارم کر سکیں. کمپلیکس پروکیورمنٹ سسٹمز ہیں جن کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں کہ اس کام کو کیسے کیا جائے, یہ پروکیورمنٹ جو ہیں یہ کیسے کی جائیں گی. نمبر 2 پیپل. لیک آف پولیٹیکل ول. لوگوں میں پولیٹیکل ول کا فقدان ہے. آفیشل ایپتھی. جو آفیشلز ہیں وہ ویسے ہی وہ کہتے ہیں یاد چھوڑو دیکھی جائے گی, وہ اس کے اندر دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کرتے. شارٹیج آف چیمپئنز. چیمپئنز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کام کو سب سے بہتر کرتے ہیں, اسی لیے تو ہم ان کو چیمپئن کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی ان چیمپئنز کی بھی تھوڑی سی شارٹیج ہے. لیک آف اسکلز ان گورنمنٹ. گورنمنٹ کے اندر ابھی ای سروسز کے حوالے سے کافی کمیاں ہیں,
کافی خامیاں ہیں لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی بشرطے کہ ہم اس پہ کام کرتے رہیں. ٹیکنالوجی, لیک آف اسٹینڈرڈس, پور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, ہارڈ ویئر اپروچ اینڈ لیک آف آرکیٹیکچرز, جو کہ آرکیٹیکچر کہتے ہیں جس سے ہم یہ سارے کا سارا کام, کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہو سکتا ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کیا ہے, تو یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ ہم ابھی لیک کرتے ہیں. ریسورسز, بجٹ کنسٹرینٹس, کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اوپر بجٹری کنسٹرینٹس آتے رہتے ہیں. ڈس انٹرسٹ آف پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر ابھی تک اتنا فعال نہیں ہوا, اتنا انوالو نہیں ہوا ہمارے جو کامن گڈ کے کام ہیں وہ کرنے کے لیے. اس نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ پارٹنرشپ میں دلچسپی شو نہیں کی. لیک آف پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس, ہمارے اندر ابھی پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس کی کمی ہے. پرنسپل نمبر 4, ای گورنمنٹ نیڈس اے سسٹمیٹک اپروچ. فیلنگ ٹو پلان, آپ کے ساتھ, آپ کو یاد ہے پچھلی سلائیڈز میں نے آپ سے کہا تھا فیلنگ ٹو پلان مینز پلاننگ ٹو فیل. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام پلان کیے بغیر کرنا شروع کر دیں تو اس کے فیلئر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. روڈ میپ کیا ہے ای گورنمنٹ کا؟ A set of comprehensive documents that provide a vision. نمبر 1, ہمارے پاس ویژن ہونا چاہیے, ہمارے پاس ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کس ڈائریکشن میں کرنا ہے. اس کے لیے وی شوڈ سیٹ اے پیس کہ یہ کس پیس پہ کام ہوگا تو اتنے عرصے میں یہ کام کمپلیٹ ہوگا. وی ہیو ٹو کریٹ اے سیٹ آف میتھڈالوجیز اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ وی شوڈ لے ڈاؤن آر پریورٹیز. تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم سارے کے سارے کام اکٹھے شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ کام تھوڑے عرصے تک تھوڑے آگے پہنچنے پتہ چلتا ہے فنڈنگ ختم ہو گئی, اس لیے کہ ہم نے وہ اسکیٹر کر دی تھی فنڈنگ. لیکن جب ہم ان کو پرائورٹائز کر لیں گے تھنگز ول موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. انیبل ریسورس موبلائزیشن, ہمیں لوگوں کے ڈفرنٹ طرح سے ہمیں وی شوڈ بی آن دی لک آؤٹ فار دی ریسورس موبلائزیشن. ویئر فرام وی گیٹ دی ریسورسز, ضروری ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی ریسورسز پرووائڈ کرے. دیر آر سو مینی ادر آرگنائزیشنز جو کہ ہمیں ریسورسز پرووائڈ کر سکتی ہیں بشرطے کہ ہم خود آن دی لک آؤٹ ہوں کہ کون کون لوگ, کون کون سی آرگنائزیشنز, کون کون سے پلیٹ فارمز ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. فیسیلیٹیٹ اڈاپشن آف ہولسٹک اپروچ, یہ بھی ایک روڈ میپ ہونا چاہیے ای گورنمنٹ کا کہ ہولسٹک اپروچ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کی اڈاپشن کو فیسیلیٹیٹ کریں. ادروائز یہ سارے کام جو ہم ای گورنمنٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گے. وائی شوڈ وی ڈیولپ ای جی آر ایم؟ ای جی آر ایم کیا ہے؟ ای جی آر ایم, ای فار الیکٹرانک, جی فار گورنمنٹ, آر فار ریسورس, ایم فار موبلائزیشن. الیکٹرانک گورنمنٹ ریسورس مینجمنٹ. To align e-government efforts along the development priorities of the state. دوسرا, to ensure systematic approach in implementation. Number 3, to ensure optimal utilization of scarce resources. ہمارے پاس ریسورسز کی ہمیشہ کمی رہی ہے, ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ول ہونی چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. جب تک وہ پیشن اور وہ ول نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. ٹو موو اوے فرام چیمپئن لیڈ اپروچ ٹو این انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ ان ای گورنمنٹ. ہمیں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے چاہیے, ہمیں پرسنالٹیز ڈیولپ نہیں کرنی چاہیے کہ جی فلاں بندہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, وہ اس آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک ایسی اپروچ لے کر چلنی چاہیے جو کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرے بجائے اس کے کہ وہ پرسنالٹیز کو اسٹرینتھن کر رہی ہو. اینڈ ٹو اچیو اے ہائر سکسیس ریٹ, یہ ہمارا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کہ ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ریسورس موبلائزیشن میں ڈویل کریں, ہم کوشش اپنی جاری رکھیں کہ ہم یہ ریسورسز جو ہے وہ کسی اور جگہوں سے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ اس روڈ میپ کو تھوڑا سا
ہم نے اس طرح کر دیا کہ سب سے پہلے ہمارا ویژن ہمارا ہے کیا، اس کے بعد اسٹریٹجی کے بعد اس کا ڈیزائن، بلو پرنٹ، اس کا ڈیزائن بنانا ہے. جب اس کا پورا ڈیزائن بنا دیا تو پھر ہم نے اس کو پروگرام کی شکل میں لے کر آنا ہے، پھر اس پروگرام کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر ہم نے ایک نیٹ ورکنگ ڈیولپ کرنی ہے، تمام لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، تمام بزنسز کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم واقعی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. اب ایگزامپلس کیا ہیں، جلدی سے ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ وہ ہیں کیا. کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے. گورنمنٹ اگر کام کرنا چاہے تو ظاہر ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو انہینس کر سکتی ہے، وہ ہیلتھ کیئر بہتر کر سکتی ہے، لینڈ ریفارمز کر سکتی ہے اور ان کو آن لائن کر سکتی ہے، اربن ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے، مائننگ میں رول پلے کر سکتی ہے، انوائرمنٹ اینڈ فارسٹ میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے. وہ ایک ایگریکلچر کی پورٹل بنا سکتی ہے. وہ ایک ایگری پورٹل ایک ایسی بنائے جس کے اوپر ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن اویلیبل ہو. رورل ڈیولپمنٹ میں وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. گورنمنٹ ٹو بزنس سنگل ونڈو، ون ونڈو آپریشن جسے کہتے ہیں، وہ ڈیولپ کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کو ایک ہی وقت ایک ہی جگہ جانا پڑے، اور وہ سارے کے سارے، بلکہ ایک ہی جگہ پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایسا ایک الیکٹرانک پورٹل تیار کر دیا ہے کہ وہ سارے کے سارے کام جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں آپ اسی ایک پورٹل پر ہی کر رہے ہیں، اور آپ نے ون ونڈو آپریشن اس کا نام دے دیا ہے. لوگوں کی ویلفیئر کے کام ہیں، ایجوکیشن ہے، ای لرننگ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن پورٹل ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، ورکس مینجمنٹ ہے. ہمارا جو کور انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ای گورنمنٹ کے تھرو. کور پالیسیز جو ہیں ان کو ایڈورٹائز کیا جا سکتا ہے، ان کو کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے تھرو ای سروسز، اور اس کے ساتھ ساتھ کور ایپلیکیشنز کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے ہم نے، تو وہ ہماری کور ایپلیکیشنز ہوں گی. ہم اس کے علاوہ اربن اور رورل کسٹمر سروسز سینٹرز بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اتنی دور آئیں. نادرا کی مثال میں پھر آپ کو دے دیتا ہوں کہ نادرا نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس نے اربن ایریاز میں بھی اور رورل ایریاز میں بھی موبائل وینز بھیجنا شروع کر دیں کہ آئی ڈی کارڈز، بجائے اس کے کہ آپ کو پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں جانا پڑے، گاؤں میں موبائل وین آ گئی، اس کے اندر مشین موجود ہے، اس کے اندر کیمراز موجود ہیں، اس کے اندر باقی کمپیوٹرز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. آپ وہاں پر گئے اور آپ نے اپنے گاؤں میں ہی اپنا وہ کام کر لیا. تو یہ جو ہمارے کسٹمر سروسز سینٹرز ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. پرنسپل نمبر 5، اینڈ دس ریلیٹس ٹو چینج مینجمنٹ، اینڈ دیٹ از دیٹ ای گورنمنٹ شوڈ نیسیسیٹیٹ چینج مینجمنٹ. What is change management? Change management is about managing people in a changing environment so that business changes are successful and the desired business results are realized. ہمیں جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ کیسے مل سکیں گے؟ اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب ہم لوگوں کو اس چینج کے بارے میں جو آنے والی ہے یا جو آ چکی ہے اور لوگ ابھی تک اس سے واقف نہیں ہیں، ان کو اس بارے میں بتایا جائے، ان کو اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، ان کو انلائٹن کیا جائے اس بارے میں. چینج مینجمنٹ کے جو 7 گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، سینڈرز اینڈ ریسیورز آف کمیونیکیشنز مسٹ بی ان سنکرونائزیشن. ایک سنرجی ڈیولپ ہونی چاہیے ان میں ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کچھ پرسیو کر رہے ہیں. جب تک ایسا ہوگا تو اس وقت تک ہم سنک تو نہیں کریں گے نا. اسیس دی لیولز آف ریزسٹنس اینڈ کمفرٹ، کہ لوگوں کے، ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے ریزسٹنس اور کمفرٹ کے لیولز کیا ہیں. اتھارٹی فار چینج مسٹ بی سفیشینٹ اینڈ کنٹینیوس. ویلیو سسٹمز ان دی آرگنائزیشن شوڈ سپورٹ چینج مینجمنٹ. چینج شوڈ بی آف رائٹ کوانٹم، اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ آپ امپلیمنٹ کر سکیں. جب آپ بہت زیادہ چینج تھوپ دیتے ہیں کسی کے اوپر تو اس کے لیے اس چینج کو کوآپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیپیسٹی کے مطابق آپ اس کو کریں. دی رائٹ آنسر از ناٹ انف. آپ صرف اگلے کو رائٹ آنسر نہ دیں، اس کو سلوشن بھی بتائیں ساتھ
کہ اس کا یہ سولوشن ہے. چینج از اے پروسیس اینڈ ناٹ این ایونٹ. یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. اٹس اے پروسیس. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. The day we were born and the day we will die, in between, we are changing. The next moment is a changed moment. The next day is another day. So we have to keep in mind that change is a dynamic process. اب وہ جو ماڈل جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, ایڈکار ماڈل, یہ 5 لفظ ہیں جن سے بنا ہے. ADKAR. A is for awareness. We should have the awareness for the change. We should have the desire for the change. And we should have the knowledge of skills required to change ourselves. And then ability to apply that knowledge. Whatever knowledge we have acquired, usko humne apply bhi karna hai. And then reinforcement to sustain change. ہم کسی بھی چیز کو جب پریکٹس نہیں کرتے تو ہم اس کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ری انفورسمنٹ یہاں پر اسی معنوں میں آیا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو بار بار کرتے رہیں گے. بعض اوقات ہم خود نہیں کرتے, لیکن جب ہمیں لوگ کہتے رہتے ہیں کرو, اور ہم کرتے رہتے ہیں تو ہم اس میں اسکلفل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ چینج پرماننٹلی ہمارے جو انوائرمنٹ ہے ہمارا, یا ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کا حصہ بن جاتی ہے. پرنسپل نمبر 6, ای-گورنمنٹ نیسیسیٹیٹس کیپیسٹی بلڈنگ. کیپیسٹی بلڈنگ بہت بڑا کام ہے, لیکن اس کے لیے بھی ٹاپ مینجمنٹ جب تک اس میں انوالو نہیں ہوگی, جب تک ٹاپ مینجمنٹ کا اپنا پیشن یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, ان کو ہم نے ٹرین کرنا ہے, اس وقت تک کیپیسٹی بلڈنگ والا کام ہوتا نہیں ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دس از دی نیسیسٹی آف ای-گورنمنٹ. ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نیچے سے اس کو شروع کر دیتے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ سے ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ظاہر ہے یہ کیپیسٹی نیڈز ہیں ہماری. اس میں بڈ پروسیس مینجمنٹ ہے, پروجیکٹ مانیٹرنگ ہے, کوالٹی ایشورنس ہے, پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ ہم باٹمز اپ جائیں گے. پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ہے, کنسپچلائزیشن ہے, اس کا آرکیٹیکچر ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے. آرکیٹیکچر کے بارے میں پہلے میں آپ سے بات کر چکا ہوں. پروگرام مینجمنٹ ہے جس میں ہم پروگرامز کو, اس کی جو پروگرس ہے ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں, انٹر ایجنسی کولیبوریشنز کو دیکھتے ہیں, فنڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں, اور کیپیسٹی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں. اس طرح پروگرام ڈیولپمنٹ ہے. پروگرام ڈیولپمنٹ میں ہم روڈ میپس پریپیئر کرتے ہیں, ہم اس کے علاوہ پرائورٹائز کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, فریم ورکس بناتے ہیں اور گائیڈ لائنس بناتے ہیں. پرنسپل نمبر 7, ای-گورنمنٹ نیڈز ٹاپ لیول اسپانسرشپس. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے جب تک ٹاپ لیول سے اسپانسرشپ نہیں ہوگی, جب وہ ہمیں کھلے دل سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ کام کرو, وی آر اسپانسرنگ اٹ, اس وقت تک ہمارے لیے یہ کام کرنا ممکن نہیں ہوگا. لیٹس سی اس میں لیڈرشپ کا رول کیا ہے. بیکمنگ چیمپئنز آف ای-گورنمنٹ ٹو اچیو چینج آف مائنڈ سیٹ, to create an environment for innovation and to provide adequate resources. اب ظاہر ہے یہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں نا, ہمیں ایڈیکویٹ ریسورسز دے رہے ہیں, ہمیں ایک انوویٹو انوائرمنٹ کریٹ کر کے دے رہے ہیں, اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو چینج کرنے میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. They are removing the barriers to overcome employee resistance, to achieve cross agency coordination, جو کہ بعض سلسلوں میں اگر ٹاپ لیول کی پیٹرن شپ نہ ہو, اگر ان کی پیٹرنائزیشن نہ ہو, اگر ان کی اسپانسرشپ نہ ہو تو کام مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ ٹو کریٹ کانفیڈینس ان پرائیویٹ سیکٹر ٹو پارٹنر گورنمنٹ, یہ بھی ایک بہت ضروری آسپیکٹ ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو ہارڈ ڈیسیژنز بھی لینا پڑتے ہیں اس سلسلے میں. سو لیڈرشپ کا رول جو ہے دیٹ از آلسو ٹو ٹیک ہارڈ ڈیسیژنز, ٹو ٹیک دی رسک انہیرنٹ ان ای-گورنمنٹ. بہت سارے رسکس, جب ہم انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں, انٹرپرینوریل وینچرز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں رسک ٹیکنگ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چھوٹے موٹے رسک جو ہیں یہ لینے ہوں گے. ٹاپ مینجمنٹ جب تک خود یہ ریزالو نہیں رکھے گی کہ ہمیں یہ رسکس لینے ہیں,
اس وقت تک نچلے لیول کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے. لیکن جب انہیں پتا ہوگا کہ جو رسک ہم لے رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں سپورٹ بھی کرے گی, ہمیں اسپانسر بھی کرے گی اور ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی, پھر وہ رسک لینا شروع کریں گے. ٹو اچیو افیکٹو گورنمنٹ پروسیس ری انجینئرنگ. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ نے نئی ٹیکنالوجی لے کر آنی ہے. جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے لوگ بھی نئے چاہیے ہوں گے, لیکن نئے لوگ کہاں سے آئیں گے اور نئے لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم نے پرانے لوگوں کو ساتھ ساتھ ٹرین کیا ہو, ان کو ڈیولپ کیا ہو, تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب آپ ری انجینئرنگ سٹیج پر پہنچتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ لوگ اس کو امبریس کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دین آرٹیکولیٹنگ دی نیڈز آف سٹیزنس اینڈ بزنس. ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی نیڈز ہیں کیا, بزنسز کی نیڈز کیا ہیں, وہ پلیٹ فارمز جو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی نیڈز کیا ہیں, اور وہ لوگ, وہ سٹیزنز, ہمارے کسٹمرز, ان کی نیڈز کیا ہیں. لیڈرشپ کے حوالے سے ہی یہ مجھے ایک جگہ پر ایک ٹیمپلیٹ ملی, ایک اچھی ٹیمپلیٹ تھی, میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے اب دیکھیے, مینجمنٹ 0, ٹیکنالوجی 0, HRD 0, GPRS گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو ہے 0, انفراسٹرکچر another 0, پارٹنرشپ another 0, اینڈ ریسورسز another 0. یہ سارے زیروز کو اگر جمع کر لیا جائے یا ملٹیپلائی کر لیا جائے تو جواب کیا آئے گا؟ 0. لیکن اگر اس کے ساتھ ایک لگا لیا جائے جو کہ لیڈرشپ کا ہو تو یہ ایک اچھی خاصی قوت بن جاتی ہے. لیڈر اگر اچھا ہو تو وہ آپ کو بہت آگے تک لے جائے گا. وہ سارے جو زیروز ہیں ان کو اسٹرینگتھ میں کنورٹ کر دے گا. لیکن اگر لیڈر اچھا نہیں ہوگا تو وہ بھی 0 پہ آ جائے گا, اور آپ نے جتنی ایفرٹ کی ہوگی وہ ساری کی ساری ایفرٹ 0 ہو جائے گی. اب ہم آج کی سمری پہ بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی اس میں پہلی تھی واٹ از ای گورنمنٹ. ای گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہم نے کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای گورنمنٹ کیا کام کرتی ہے, اس کا رول کیا ہے, اس کا گورنمنٹ ٹو بزنس کیا رول ہے, گورنمنٹ ٹو کسٹمر اس کا رول کیا ہے, ڈفرنس کیا ہے ای گورنمنٹ میں اور ای گورننس میں. اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ای گورننس کیا چیز ہے اور ای گورنمنٹ کیا چیز ہے. پھر ہم نے یہ بھی آج ڈسکس کیا کہ ہمیں ای گورنمنٹ کی ضرورت کیوں ہے, ہم گورننس تک ہی کیوں نہیں رہتے, یا ہم نیو پبلک مینجمنٹ تک ہی کیوں نہیں رہتے, ہم اس سے آگے کیوں چل رہے ہیں. یہ بھی آج ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ لیڈر کا رول بھی ڈسکس کیا, اور ای گورنمنٹ میں لیڈرشپ کا رول بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب تک وہ اسپانسر نہیں کریں گے, فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, اکنالج نہیں کریں گے, اپریشیٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کے ای پروسیسز پراپر طریقے سے نہیں چل سکتے. اس لیے لیڈرشپ کا رول بھی ہم نے ڈسکس کیا. پھر ایشوز کیا تھے ای گورنمنٹ میں, وہ سارے ایشوز 1 by 1 ہم نے ڈسکس کیے. پھر وہ 7 پرنسپلز ای گورنمنٹ کے کیا تھے, وہ 7 پرنسپلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے, جو آپ کا ADKAR ماڈل فار چینج تھا, وہ بھی ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے رول آف لیڈرشپ ان ای گورنمنٹ وہ بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ. اب دیکھیے فیزز, ہم ایک فیز سے چلے تھے, ہم نے 1800 سے کام شروع کیا تھا, اور آہستہ آہستہ ہم ان فیزز کو آگے لے جاتے جا رہے ہیں. دس از ٹرانسفارمیشن. وی ٹرانسفارمڈ فرام oblivion, we transformed into public administration. From public administration, we transformed ourselves to new public administration. From new public administration, we transformed ourselves to new public management. From new public management, we transformed ourselves to governance. And now we are transforming ourselves from governance to e-governance. یہی وہ ٹرانسفارمیشن ہے. دنیا میں وہ قومیں
जो एनविसेज कर लेती हैं चेंज को, वो हमेशा तरक्की करती रहती हैं। इसलिए हमें भी इसके साथ साथ चलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो लोग, द पीपल हु एनविसेज द चेंज, दे ऑलवेज लीड। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आज के बाद की जो भी चेंजेस आ रही हैं, जिनके असरात हमारे ऊपर, हमारी फैमिलीज के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर और हमारे मुल्क के ऊपर पड़ने हैं, हम उनको एनविसेज करें और फिर हम उनके मुताबिक अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, ताकि अल्टीमेटली हम अपने आप को एक सक्सेसफुल नेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें। आज आते हैं जी कोट ऑफ द डे की तरफ। ल्यू टॉल्स्टॉय एक रशियन लीडर था। उसने भी रशिया को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसकी ये कोट चूंकि आज के साथ रिलेट भी करती थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करते हैं। द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। हमारी इस पर्टिकुलर लाइफ का और कोई मसरफ इससे बेहतर नहीं हो सकता कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो, जो किताब मैंने आपको अभी शुरू में जब हमने लेक्चर शुरू किए थे, मैंने आपको एक किताब प्रिस्क्राइब की थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आइडियाज एंड इश्यूज बाय पीबी राठौर। उस किताब में चूंकि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक काफी बड़ा टॉपिक शामिल है और मैं ये चाहता हूं कि हम वो टॉपिक भी कवर कर लें ताकि हमारी वो किताब एक तरह से मुकम्मल हो जाए। तो मैं आपको उसके साथ साथ काफी सारे हैंडआउट्स भी दूंगा, बहुत सारा और मटेरियल भी आपको दूंगा जो कि आपने उसमें से याद करना होगा। और आज आपने किताब पास रखी, आज आपके पास कॉपी और पेंसिल थी जिसमें आपने वो नोट्स बनाए जो कि हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा जरूर थे लेकिन टेम्पलेट का हिस्सा नहीं थे। आप अपनी कॉपी और पेंसिल जरूर अपने साथ रखा कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले एक अच्छे दिन आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।